وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ آل عمران کی 48 نمبر آیت مبارکہ آج ہم نے دیکھنی تھی، اور موضوع ہمارا چل رہا تھا حضرت حنا، حضرت عمران اور ان کی مانگی گئی دعا سے ایک بیٹی حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس میں چل کے ان کا عبادت کرنا، حضرت زکریا کا ان کی کفالت کرنا، اور پھر وہاں حضرت عیسیٰ کی بشارت جناب مریم سلام اللہ علیہا کو۔ یہاں تک ہمارا موضوع چلا تھا، اور اس کے بیسیکلی سیاق و سباق کی روشنی میں اللہ بتلانا کیا چاہ رہا ہے۔ میں نے کل بھی اس پہ تھوڑا سا سٹریس کیا تھا، آج میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ حضرت زکریا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے ہیں ان کو طعام کی غرض سے اور ان کا خیال رکھنے کی غرض سے۔ وہاں جب دیکھتے ہیں کہ میں جو پھل دے کے آتا ہوں اور کھانا، وہ جب برتن لینے آتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بے موسمہ پھل اس کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت زکریا کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جو خالق اپنی اس نیک بندی کو بے موسمہ میوہ جات اور پھل دے سکتا ہے، وہ میری اس بے موسمی عمر میں بھی مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، کیونکہ آپ کی عمر بڑی تھی اور آپ کی اولاد نہیں تھی، بیوی آپ کی بانجھ تھی۔ وہاں دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ سے دعا کریں، تو اللہ سے دعا کی تو اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، اور نام رکھ کر بیٹے کی بشارت دی۔ وہ کا نام کیا تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اب اس واقعے سے اللہ عیسائیت کو ان کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں؟ کیوں؟ حضرت عیسیٰ کا آنا غیر متوقع ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو انہیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی شکل میں جو اولاد ملی ہے، وہ بھی تو اس کیفیت میں ملی ہے کہ جو عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو تم اگر اس کو قبول کر بیٹھے ہو تو اس کو بھی قبول کر لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا کمپیریٹیولی ایک موازنہ کر کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ صدیوں پرانی بات نہیں ہے کہ حضرت زکریا کو اللہ نے حضرت یحییٰ دیے تھے اور وہ آخری عمر میں دیے تھے، بیوی بانجھ تھی، تو وہاں بھی تو اللہ ہی کرنے والا تھا۔ لہٰذا اگر حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تو وہ بھی تو اللہ نے کیا ہے۔ لہٰذا اس بات کو تم اے اہل عیسائیت سمجھو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا ذکر تھا کہ وہ کیسے نبی ہوں گے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، واو کا معنی، اور يُعَلِّمُهُ سکھائے گا ان کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، یعنی کتاب جو ڈیوائن ہے اس کی تعلیم دے گا۔ اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت کا تعلق اسلام سے بھی ہے اور اسلام سے پہلے بھی ہے۔ جو ڈیوائن حکم ہے اور الہامی وہ تو ہے کتاب، لیکن ان کو لوگوں کے سامنے کس سینس میں رکھنا ہے کہ لوگ ڈریں بھی نہ، انذار کے پہلو کے ساتھ تبشیر کا پہلو بھی ہو، اور لوگوں کی ضروریات بھی پوری کر سکے، وہ اٹریکٹ بھی ہوں۔ یعنی کتاب کتاب ہے، اور اس حکم کو لاجیکلی لوگوں کی ضرورت بنا کر ان کے سامنے رکھنا، یہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ لہذا قرآن نے کتاب کے ساتھ ہمیشہ حکمت کا درس دیا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کیسے ہوں گے؟ اللہ فرما رہا ہے وہ کتاب کی تعلیم دیں گے، والحکمت اور حکمت کی تعلیم دیں گے، والتوراۃ والانجیل اور تورات کی تعلیم دیں گے، والانجیل اور انجیل۔ اب دو باتیں یہاں اور غور طلب ہے۔ یعلمہ الکتاب، ایک تو ہے کتاب، تو کتاب کے اندر تورات بھی آ گئی اور انجیل بھی آ گئی۔ اب الگ سے تورات اور انجیل کو کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ سے پہلے آسمانی کتاب زبور بھی آ چکی تھی، لہذا کہا گیا کہ آسمانی احکام جتنے بھی ہیں وہ انہی کی تعلیم دینے والا ہوگا، نہ کہ کوئی اور تعلیم دینے والا ہوگا۔ اس آیت کی تشریح میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ نے جب خیر کی طرف لوگوں کو بلایا تو رومیوں نے اور یہودیوں نے آپ کی مخالفت کی، اور انہوں نے پھر آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا۔ ہماری کتاب تو یہ کہتی ہے کہ آپ ہینگ نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے اٹھا لیا، لیکن ان کے نزدیک آپ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ باغی ہیں، انہوں نے وہ حکم نہیں دیے جو سابقہ آسمانی کتابوں کے تھے۔ ان کا بھی ذہن بنایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بات کوئی اجنبی بات نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ وہی باتیں بتا رہے ہیں جو اس سے پہلے آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب دو سٹیٹس حضرت عیسیٰ روح اللہ کے اور ہیں۔ ایک سٹیٹس شروع ہو رہا ہے وَرَسُولًا
رسولاً الی بنی اسرائیل سے، اور دوسرا سٹیٹس تھوڑا سا نیچے جائیں گے اگلی آیات مبارکہ میں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، یہ دو چیزیں ہیں جو 6-7 لینوں کے اوپر مشتمل ہیں، لیکن ان کا تعلق ایک جیسا ہی ہے۔ پہلی حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ تعلیم دیں گے، دوسری ان کی شان یہ ہے وَرَسُولًا، اور کیا ہوں گے؟ رسول، اور تیسری وَمُصَدِّقًا، تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ ان تینوں کیفیتوں کو تھوڑا دیکھیے گا گرامیٹیکلی بھی۔ وَرَسُولًا اِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ عیسیٰ کیا ہوں گے؟ رسول، اِلَىٰ بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ حضور کے علاوہ جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں وہ اپنے خاص قبیلے کی طرف آئے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کیا فرما رہا ہے کہ آپ کس کے لیے نبی ہیں؟ بنی اسرائیل، اور انجیل بھی یہی کہتی ہے۔ آپ نے ایک مشہور سی اس کی آیت سنی ہوگی کہ میں چند جو بنی اسرائیل کی بھیڑیں ہیں میں ان کو سیدھے راستے کے اوپر چلانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ انجیل میں جا بجا جگہ جو ہے وہ کوڈ ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ کا بھی اعلان ہے اور اللہ خود بھی اعلان فرما رہا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کا اعلان کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ یہ تو ہے بنی اسرائیل، لیکن اللہ کے محبوب کے لیے حکم یہ ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں کائنات کے آخری فرد تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ختم نبوت بھی ہے، تکمیل دین بھی ہے، ایک آفاقیت بھی ہے، گلوبلائزیشن بھی ہے، تمام لوگوں کے تمام مسائل کا حل بھی ہے۔ یہ فرق ہے رسول اللہ کی نبوت میں اور باقی انبیاء کی نبوت میں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اب حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اپنا تعارف بیان کروا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ انی، بے شک میں، کل ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا انا، اس کا معنی تھا کہاں سے، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے تیرے پاس، بچہ مجھے کہاں سے ہوگا۔ انی، بے شک میں، قد جئتکم بآیۃ من ربکم، قد کا معنی تحقیق، جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس، اور چونکہ جئتکم کے بعد بے ہے، اگر جیسے ہم ورب کے اندر پڑھیں پراپوزیشن کوئی اور آ جائے، سٹینڈ فار ہو، سٹینڈ ایٹ ہو، سٹینڈ آن ہو، تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جا یجیو کے بعد اگر اس کا صلہ اور پراپوزیشن بے کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی آنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی لانا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں انی قد جئتکم، میں تمہارے پاس لایا ہوں، بآیۃ من ربکم، آیا نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں دو نقطے بڑے عظیم ہیں۔ قرآن مجید نے انبیاء کے معجزات کے لیے معجزے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ قرآن مجید نے انبیاء کے معجزات کے لیے متعدد مقامات پر آیت کا لفظ استعمال کیا، برہان کا لفظ بھی استعمال کیا۔ وہ جب معراج کا موقع آئے گا تو پھر رسول اللہ کے معجزے معراج میں ہم دیکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں رب کی طرف سے معجزہ۔ اب اس سے دو باتیں پتہ چلیں، انبیاء اپنی نبوت کی دلیل پر معجزے لاتے ہیں، لیکن من ربکم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ معجزہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے معجزہ لانے میں، بلکہ اللہ ان کو معجزات دیتا ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ کے معجزات کا بیان ہے، اور یہاں 4 ورب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ وہ پہلا ورب کیا ہے جو حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے؟ انی اخلق لکم، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں انی، بے شک میں، اخلق بناتا ہوں، پیدا کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر، کاف کا معنی کی طرح، حیت کا معنی شکل، الطیر کا معنی پرندہ، پرندوں کی شکل کی طرح میں تمہارے لیے چیزیں بناتا ہوں۔ فانفخ فیہ، فا کا معنی پس، انفخ میں پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، طیرم پرندہ، باذن اللہ۔ یہاں 2 ورب کا ذکر ہے، ایک اخلق اور ایک انفخ، میں پیدا کرتا ہوں اور میں ان کے اندر پھونک مارتا ہوں۔ تفسیری لٹریچر یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی چیز بنائی تھی جو فضا میں اڑتی تھی، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرا عیسیٰ پرندے بناتا ہے اور پھر ان میں پھونک مارتا ہے تو وہ اڑ جاتی ہیں۔ تفسیری لٹریچر تقریباً اس بات پہ متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جو چیز بنائی تھی وہ چمگادڑ تھی، اور چمگادڑ بنا کر آپ نے اڑائی تھی، اور اس کے اوپر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بات ہے۔ اور چمگادڑ ہی کیوں بنائی اور چمگادڑ ہی کیوں اڑی، اس کے بارے میں بھی تفسیری لٹریچر بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ
کہ حضرت عیسیٰ کی اپنی پیدائش بھی بظاہر ایک تعجب والی بات ہے، اور جو چیز حضرت عیسیٰ بنا رہے تھے اس میں بھی تعجب تھا، کیونکہ چمگادڑ میں ایک خاص قسم کی یونیکنیس ہے جو باقی پرندوں کے اندر نہیں ہے۔ مثلا اڑنے والے جتنے پرندے ہیں وہ عموماً انڈے دیتے ہیں، بچے نہیں دیتے، اور چمگادڑ کیا دیتی ہے؟ بچے دیتی ہے۔ اس کے بارے میں اور لطیف بات یہ ہے کہ چمگادڑ کے دانت بھی ہوتے ہیں، اور چمگادڑ کے بارے میں مفسرین نے تفسیری لٹریچر میں لکھا ہے کہ وہ ہستی بھی ہے۔ چمگادڑ کے اندر دانت بھی ہوتے ہیں اور وہ ہستی بھی ہے، اور فیمیل کی طرح اس کی جو چھاتی ہے وہ بھی ہے۔ بتلانا کیا چاہتے ہیں کہ اللہ جس چیز کو تخلیق فرماتا ہے وہ کمال چیز ہوتی ہے، اور بندہ جس چیز کو تخلیق کر رہا ہے وہ معجزہ ہونے کے باوجود بھی کامل نہیں ہے بلکہ مناقص، اور اس لیے چمگادڑ کے اوپر تفسیری لٹریچر کا اتفاق ہے۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دوسرا ورب یہ ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، واو کا معنی، اور ابرئو بری کر دیتا ہوں، میں شفا دے دیتا ہوں، الاکمہ والابرص، الاکمہ جو نابینا ہوتے ہیں، نابینا دو قسم کے ہو سکتے ہیں، پیدائشی بھی ہو سکتے ہیں، بعد میں عارضہ بھی لائق ہو سکتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں نابینوں کو ٹھیک بھی کر سکتا ہوں، والابرص، اور جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، برس کے مرض میں ان کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، واو کا معنی، اور احیی میں زندہ کرتا ہوں، الموتى مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تفسیری لٹریچر اس بات پہ بھی متفق ہے، حضرت عیسیٰ نے ٹوٹل اپنی حیات طیبہ میں 4 مردوں کو زندہ کیا تھا، اور 3 ان کے اپنے معجزے کی وجہ سے تھے، اور 1 لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے اوپر تھا۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وہ پہلا شخص جس کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا اس کا نام آزر تھا جو آپ کا دوست تھا، اور دوسری ایک کوئی بوڑھی خاتون تھی، اور تیسرا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس کے بعد آپ کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ آپ فلاں بندے کو بھی زندہ کریں تاکہ ہم پوچھیں اس سے کہ وہ کیسے جیا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے وہ جس کو تم زندہ کروانا چاہتے ہو؟ تو آپ کے حواری اور آپ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ سام بن نوح کو زندہ کر دیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ جس سے یہ سامی مذاہب چلتے ہیں جو ڈیوائن کسی نہ کسی حوالے سے اور اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور یہودیت بھی سامی مذاہب میں سے ہے، عیسائیت بھی سامی مذاہب میں سے ہے، اسلام بھی سامی مذاہب میں سے ہے۔ حضرت سام بن نوح کو حضرت عیسیٰ نے پھر زندہ کیا، تفسیری لٹریچر اس بات کے اوپر متفق ہے۔ اب یہ جو 4 چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں، ان میں سے 3 چیزوں کا تعلق پریکٹیکل کے ساتھ ہے۔ پریکٹیکل کیا ہے؟ اخلق لکم، یہ بھی پریکٹیکل ہے۔ فانفخ فیہ، روح پھونکتا ہوں، یہ بھی کیا ہے؟ پریکٹیکلی ہے، عملی طور پر ہے۔ اور وہ ابرئ الاکمہ والابرص، یہ بھی کیا ہے؟ پریکٹیکلی ہے۔ اور وہ احیی الموتى، یہ بھی پریکٹیکلی ہے۔ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون، یہ عملی طور پر نہیں ہے بلکہ یہ فکری لحاظ سے اور اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ وانبئکم، واو کا معنی، اور انبئکم میں تمہیں متنبع کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں، بما تاکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو۔ یہ 2 باتیں کیوں ہیں کہ کھا کے بھی آتے ہو اور ذخیرہ بھی کرتے ہو؟ میں دونوں بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو من و سلوہ اترتا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، وہ کنڈیشنلائز تھا کہ تم نے اس کو سٹور نہیں کرنا، سٹاک نہیں کرنا، تم کھا سکتے ہو جتنا، اللہ تمہارے لیے بھیجتا رہے گا۔ اب نبی کی تعلیم یہ تھی کہ تم نے کھانا نہیں ہے، لیکن لوگ جھوٹ بولتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ آپ ان کو بتا دیا کریں کہ کون کون کھا کے آیا ہے اور کون کون گھر میں ذخیرہ کر کے آیا۔ بیسیکلی وہ ذخیرہ کرنے سے مراد یہ تھی، فی بیوتکم، اپنے گھر کیا کیا تم کھا کے آتے ہو اور کیا کیا اپنے گھروں کے اندر ذخیرہ کر کے آتے ہو، یہ میں بتا دیتا ہوں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان بے شک، فی ذالک اس پروسیس میں 4 عملی لحاظ سے، فکری لحاظ سے جتنے معجزات ہیں، ان میں لآیۃ لکم تمہارے لیے نشانیاں ہیں رب کی طرف سے، لیکن کب تم ان کو مانو گے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو پھر تم ان کو مانو گے، ادروائز تم نہیں مانو گے۔ یہ ہے سٹیٹس رسول کا کہ رسول معجزات دیتا ہے لوگوں کو۔ ایک اور سٹیٹس ہے اللہ کے نبی کا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، وَمُصَدِّقًا، اور حضرت عیسیٰ کون ہے؟ تصدیق کرنے والے ہیں، لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ جو کچھ ہاتھ کے درمیان ہے، ان کے سامنے ہے، مِنَ التَّوْرَاةِ تورات میں سے، کیونکہ انجیل سے متصل پہلے کون سی آسمانی کتاب آئی ہے؟ تورات۔ تو حضرت عیسیٰ ان کو بتلا رہے ہیں یہودیوں کو کہ میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا کہ تم میرے خلاف ہو گئے ہو کہ میں کوئی یہودیت کی تعلیمات کے برعکس چیز لے کر آیا ہوں، نہیں، مصدقا لما بین یدی، جو کچھ میرے پاس ہے پہلے اور تمہارے پاس، میں اس کی کیا کرنے والا ہوں؟
تصدیق کرنے والا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. یہ جملہ بڑا غور طلب ہے اور میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے مذہبی ماحول کے لیے بھی ایک ہماری بڑی رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تصدیق بھی کرنے والا ہوں لیکن لِأُحِلَّ لَكُمْ تمہارے لیے حلال بھی کرنے والا ہوں بعد الذی بعد ان چیزوں کو حرم علیکم جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں. وہ حرام کس نے کی ہیں؟ اللہ کا نبی آسانی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے نہ کہ تنگی پیدا کرنے کے لیے. یہودیوں کے اوپر انہوں نے خود کچھ چیزیں حرام کر دی تھی. اب اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ان کے اوپر جو خود ساختہ حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو حلال کر دیں تاکہ امت کے اوپر سے تنگی اٹھ جائے, ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. لہذا یہاں حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میں تمہارے لیے اس لیے بھی آیا ہوں کہ جو تم نے خود حرام کی ہیں چیزیں ان کو کیا کر دو, حلال کر دو. انہوں نے کیا اپنے اوپر حرام کیا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اونٹ کا گوشت ہے یہ یہودیوں نے اپنے اوپر خود حرام کر دیا تھا. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اور میں آیا ہوں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں. فَاتَّقُوا اللَّهَ بس اللہ سے ڈرو وَأَطِیعُونِ اور میری اطاعت کرو. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ إِنَّ کا معنی بے شک اللہ تبارک و تعالی ربی میرا رب ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے فَاعْبُدُوهُ پس تم صرف اسی کی عبادت کرو. اللہ کے نبی کے ساتھ تمہارا ٹریٹ کیسے ہو؟ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو ماننے میں زیادتی اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو ماننے میں بھی کیا کی, زیادتی کی. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے مرتبے کو گھٹایا یا بڑھایا اور عیسائیوں نے جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے مرتبے کو گھٹایا یا گھٹایا تو یہ ہے افراط اور تفریط. امام بصیری فرماتے ہیں تمہارا نبی کے ساتھ ٹریٹ کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا دا مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم کہ نصارہ نے جو اپنے نبی کے بارے میں کہا خدا کے لیے یہ تم نہ کہنا, اس کے علاوہ جو تم اپنے نبی کی طرف منسوب کر سکتے ہو عزت اور عظمت والی بات اس کو تم ضرور منسوب کرتے رہے. لہذا یہاں بھی زیادتی کی عیسائیت نے اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور خدا مانا عقیدہ تثلیث اور ٹرینٹی کے ساتھ. لیکن حضرت عیسیٰ کا اعلان کیا ہے؟ ان اللہ ربی میرا رب بھی کون ہے؟ اللہ. اور تمہارا رب بھی کون ہے؟ اللہ. عبادت کس کی کرنی ہے؟ اس کی. ھذا صراط مستقیم یہی کون سا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. اب حضرت عیسیٰ نے تو یہ اعلان کر دیا میں رسول بھی ہوں, تصدیق کرنے والا بھی ہوں اور کچھ چیزیں جو حرام ہیں ان کو حلال کرنے والا بھی ہوں. تو ریئیکشن کیا ہے؟ اب ریئیکشن کی بات اللہ فرما رہا ہے کہ سارے لوگوں نے جو رومی اور یہودی تھے وہ مخالفت میں اتر آئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ببانگے دہل علل اعلان یہ کہتے ہیں بھائی تم میں سے کون ہے اس معاشرے کا جو میرے اس اعلان کے بعد میرے ساتھ چل سکتا ہے؟ جو چل سکتا ہے وہ میرے پاس آ جائے, جو چل نہیں سکتا وہ اپنے راستے کے اوپر چلا جائے. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے لیے بھی مخلص لوگ تھے اور باقی انبیاء کے لیے بھی مخلص لوگ ہوتے تھے. حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کو بھائی تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ میرا حواری کون ہے اور میرا انصاری کون ہے؟ اب یہ ایک معروضی اور انٹرویو کا سوال ہے کہ حضور نے اپنی امت میں سے کس کو اپنا حواری کہا تھا؟ نو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں فرمایا, جناب عمر کو بھی نہیں فرمایا, عثمان و علی کو بھی نہیں فرمایا. بہت سارے صحابہ کو آپ نے بہت سارے القابات دیے لیکن حواری امت اور انصاری امت اللہ کے محبوب نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ہر نبی کا حواری اور انصاری ہے اور میرا حواری اور میرا انصاری زبیر بن عوام. اسی طرح حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے اور میری امت کا امین کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح. اسی طرح ہر صحابی کے بارے میں فرمایا. شیخ الاسلام حضور نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا. لہذا بہت سارے صحابہ کو آپ نے ٹائٹل دیے لیکن زبیر بن عوام کو کیا کہا؟ اپنا حواری اور اپنا انصاری. اب اس آیت کو ذرا دیکھیے گا. فلما احس ترجمہ آپ نے کرنا ہے, کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نے اس سے پہلے نہ پڑھا ہو. فاکمن پس لما جب احسا محسوس کیا, احسا محسوس کیا کس نے؟ جناب عیسیٰ نے. منہم ان سے جو مخاطبین تھے جب ان سے محسوس کیا کس چیز کو؟ الکفر. جب کفر کو محسوس کیا تو قال آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ, سوالیہ نشان. من کون ہے؟ انصاری
میرا مددگار اللہ اللہ کے اللہ کی طرف کون ہے جو تم میں سے میرا مددگار ہے؟ قال الحواریون قال کہا الحواریون آپ کے حواریوں نے جن کی تعداد 12 اور 19 نحن انصار اللہ ہم ہیں مددگار اللہ کے لیے آپ کے مشن کے ہم مددگار ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے وشہد بأننا مسلمون اور اے جناب عیسیٰ وشہد آپ بھی گواہی دے دیں آپ بھی گواہ بن جائیں بأننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آپ کے احکامات کے اوپر اسلام لانے والے ہیں۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا آمنا ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے بما انزلتا جو تو نے نازل کیا انزلتا ہے انزلتو نہیں ہے اگر انزلتو ہوتا تو میں نے نازل کیا اور اگر ہوتا انزلتے تو ایک مؤنث نے نازل کیا لہذا ہے بما انزلتا جو اللہ تو نے نازل کیا ہم اس کے اوپر ایمان لائے واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی اتباع کی۔ اب یہاں پر دیکھیے گا رسول جو ہے یہ کامن ناؤن نہیں ہے یہ پراپر ناؤن ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام آ گئی ہے تو کس رسول کی بات کر رہے ہیں وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام واتبعنا الرسول ہم نے رسول کی اتباع کی فاکتبنا مع الشاہدین بس آپ ہمیں لکھ لیں مع الشاہدین نیکی اور خیر کی گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ آخری آیت مبارکہ سنیے گا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اب اس ترجمے کے اندر بھی بہت سارے مسالے کے اندر اختلاف ہے انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا لیکن ترجمہ اہل سنت کا جو ایک متداول اور مشہور ہے جن میں ادب کا پہلو بھی ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ وَمَكَرُوا یہودیوں نے کیا کیا مکر کیا احکام نہیں مانے اور آپ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے حاکم وقت کے پاس سازشیں لے کر گئے آخر اس نے حضرت عیسیٰ کو بلا کر ہینگ کروایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حواریوں میں سے ہی ایک بندے کی شکل حضرت عیسیٰ کی شکل کے مطابق بنا لی اور جس نے پھانسی کا پھندا جھولا وہ شخص تھا جس کی شکل حضرت عیسیٰ سے ملتی لیکن بظاہر یہودیوں نے آپ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا تو دونوں کے معاملہ تھا یہودی دھوکہ دے رہے تھے اور اس دھوکے کی اعلیٰ تدبیر کون کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کے درمیان فرق ہے وَمَكَرُوا اس کا فاعل کون ہے مکر کرنے والوں میں یہودی اور رومی انہوں نے مکر کیا ہیلا کیا بہانہ کیا دھوکہ بازی کی وَمَكَرَ اللَّهُ واو کا معنی اور مَكَرَ اللہ نے ان کے اس دھوکے کی تدبیر فرمائی کیونکہ یہ ترجمہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا تو اللہ نے بھی دھوکہ دیا چال چلی یہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے بلکہ وَمَكَرُوا انہوں نے ہیلا بہانہ کیے اور سازش کی وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے ان کے اس مکر کی تدبیر فرمائی اور تدبیر کیا تھی کہ ایک بندہ ہم شکل حضرت عیسیٰ کا ہینگ ہو گیا اور وہ یہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں واللہ خیر الماکرین اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب مکر ہم آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو مکر انسان کے شایان شان بھی نہیں ہے ایک اچھے ہائی پروفائل بندے کو آپ بھرے مجمع میں کہہ دیتے ہیں یار آپ تو خواہ مخواہ میرے ساتھ مکر کر رہے ہیں تو وہ اس کو گالی محسوس کرے گا یا نہیں؟ لہذا بیسیکلی تو یہ ہے کہ قرآن عربی ہے اور اس کو عربی سینس میں سمجھا جائے لیکن جب یہ اردو میں کنورٹ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں امت کے اندر اختلاف عربی چھوڑنے کی وجہ سے بھی ہوا واللہ خیر الماکرین اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب یہ 54 نمبر آیت مبارکہ تک ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے جتنے دوست ثواب تشریف لاتے ہیں اللہ ان کا آنا اور قرآن کا سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے وما علیہ البلاغ۔